دیکھیں صدقہ جو ہے وہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. یعنی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کون شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. تو کیا مطلب، یعنی اس کے ہم ایسی بہت ساری آیتیں قرآن میں گزری ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کون اللہ کو قرض حسنہ دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، بار بار اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے نا، آج اللہ کے راستے میں خرچ کا دن ہے، جو خرچ کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں جو خرچ کرے گا بندہ خرچ کر لے، مرنے کے بعد حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ایک جگہ اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. اور یہ اس کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو ان کے اعمال کی اجرتیں بھی پوری عطا کرے، اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے بطور انعام کے اور زیادہ اللہ رب العزت عطا کرے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے قدردان ہیں. اور ایک جگہ اللہ سورہ قرآن میں سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں صدقے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، لوگوں کی مدد کرنے کے تعلق سے، کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. اس طرح کہ وہ لوگ اپنے رب کو عذاب کے خوف سے ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. بس کوئی نہیں جانتا ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانے غیب میں موجود ہے. اللہ کے پاس ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا چھپا رکھا انعام کوئی نہیں جانتا. یہ سب بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا کہ وہ راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور چھپ کے اللہ صدقہ کرتے ہیں، سمجھ رہے. اور ایک جگہ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اس پر بھی ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد بھی، لوگوں کی مدد کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ. تو کہا کہ وہ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، سبقت یعنی نیکیوں میں دوڑ لگانے والے، آگے بڑھ جانے والے، سمجھیں. اور ایک جگہ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں کیا دیں گے؟ پورا. نہ تم پر کسی قسم کا ظلم ہوگا، نہ اللہ رب العزت جو ہے تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے. اور سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں نا ان سے کہہ دیجیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں. کیا کہا ان کو؟ کیا کہہ دیجیے کہ نماز کو قائم رکھے اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہے، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. ایسے دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس دن کے آنے سے پہلے کیا کرے تم؟ قیامت کے دن کوئی چیز کام آئے گی؟ دنیا میں انسان سورس لگاتا ہے، بھی وہ بڑا ہے، کہ کہتے ہیں منسٹر ہے، وہ ہماری سنے گا، فلاں ہماری سنے گا، فلاں ہماری سنے گا، ہے نا. لیکن آخرت میں کوئی سورس کام آئے گا؟ کوئی بڑا کام دے گا؟ کوئی کام نہیں دے گا. اس دن ان کو جو ہے نا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، وہ انہیں کام آئے گا. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی وہ لوگ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن رات پوشیدہ اور کھلم کھلا بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا سمجھ میں؟ حدیث میں اللہ کے نبی نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو پھاند نہیں سکتی. مصیبتیں بلائیں صدقے سے صدقہ ٹل جاتی ہے، اس کو پھاند نہیں سکتی. اور ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتی ہے. 70 دروازے مصیبت کے صدقہ بند کر دیتی ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ 70 قسم کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، جن میں سب سے ہلکی جو مصیبت ہے نا وہ جزام اور کوڑ یعنی برس ہے. جزام کی بیماری نہیں، گوشت جھڑتے کوڑ کی بیماری جسے کہتے ہیں نا، اللہ محافظنا من، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے ہلکی بیماری، جو سب سے ہلکی مصیبت ہے وہ کوڑ اور برس کی بیماری، سفید داغ ہو جاتے ہیں جسم پر،
سمجھ رہے؟ تو ایک ہوتا ہے کسی کے جسم پہ داغ ہے، ایک ہوتا ہے وہ برس جو ہوتی ہے نا وہ لگنے والی بیماری ہوتی ہے، کسی کی داغ ہو جاتے ہیں جسم پر. تو کہا اللہ یہ 2 بیماریوں سے صدقے کی برکت سے بچاتے ہیں. کم مصیبت، یہ کم مصیبت ہے، تو پھر باقی مصیبت سمجھ رہے؟ پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جب صدقے میں کوئی چیز دیتا ہے نا تو 70 شیطانوں کی ہر ذا سرائی اور مکر و شر سے اس کو آزادی مل جاتی ہے صدقہ دینے سے. شیطان اسے ستاتا نہیں، اس کے مکر سے وہ بچا رہتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، ہے نا. بلکہ اگر ہمیں روز نیچے اترنے کا کوئی غریب نہ ملے، موقع نہیں ملتا ہے، تو ہم اپنے پاس ایک گلہ بنا لیں، ایک پاکٹ بنا لیں، ایک ڈبہ بنا لیں، اس کے اندر جو بھی ہماری حیثیت استطاعت ہے اس کے مطابق ہم 1 روپے 2 روپے 10 روپے 5 روپے ڈالا کریں. جب وہ بھر جائے تو ہم کسی کو پہنچا دیں، ضرورت مند کو، ہے نا. صدقے میں صرف بندہ جو ہے وہ پیسہ ہی ضروری نہیں ہے، کپڑا بھی دے سکتا ہے، اناج بھی دے سکتا ہے، فروٹ بھی دے سکتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی صدقہ کسی بھی ضرورت کی چیز کا انسان کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ رنجوں اور غموں کا علاج کرو. اب دیکھو رنج اور غم کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان، ہم کہتے ہیں نا فلاں بہت غم میں ہے، بہت رنج میں ہے. یعنی انسان کو دکھ ہے نا، انسان کو مار دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ غموں اور رنجوں کا علاج کرو صدقے کے صدقات کے ساتھ. یعنی صدقہ دیا کرو، اسے تمہارے غم اور دکھ کم ہوں گے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، تمہارے دشمن پر تمہاری مدد کرے گا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، تھوڑا دھندلا سا ہے. ایک شخص تھا، اس کے پاس مال کی بڑی قلت تھی، بڑی مشکل سے وہ کماتا تھا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا. تو اس نے کسی سے کہا، کسی بزرگ سے، کہ مجھے مال کی بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی تنگی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو کہا تو صدقہ کر. اب انسان سوچے کہ میں کیا صدقہ کروں، مجھے تو تنگی ہو رہی ہے. تو بھی وہ اس مال میں سے صدقہ کر دیا کرتا تھا، اس مال سے وہ صدقہ کر دیا کرتا تھا. دھیرے دھیرے روز وہ صدقہ کرنے لگا، سمجھ، تنگی ہونے کے باوجود بھی وہ صدقہ کرنے لگا، تھوڑا 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 تھوڑا. اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ مال سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا. سمجھ رہے؟ تو جب بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپے دیتا ہے تو اللہ کئی گنا اس کو دیتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس خود ہی اتنا سا، میں کیا کسی کو دوں. سمجھ رہے؟ تو ہمارے پاس جو بھی، اس میں سے بھی ہم صدقہ کریں. غم، رنج، بیماریاں، تکلیفیں سب اللہ دور کرتے ہیں، پلس ہمارے مال میں برکت دیتے ہیں، ہمارے مال میں اضافہ کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو انسان ہوتا ہے نا، میں خود ہی پریشان ہوں، میں کہ کسی کی مدد کروں. لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. اور ایک واقعہ مجھے ہلکا یاد آ رہا ہے. کچھ ایک بزرگ تھے، یا غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے کون تھا. تو کہا کہ یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی. بہرحال جو بھی معاملہ ہے، مختصر واقعہ یہ کہ کوئی مانگنے والا آیا اور دروازے پر انہوں نے اس کو اپنی جو روٹی تھی وہ دے دی. اب وہ مانگنے کے لیے آیا تھا، روٹی دے دی. اب تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ ٹھوکا اور روٹیاں لا کے دی. تو کہا کہ یہ 3 روٹی غالباً تھی کہ کتنی، تو کہا یہ میری نہیں ہے. تو کہا کہ ارے، اور گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تو کہا کہ روٹیاں آئی ہے، تم واپس کر رہے ہو. تو کہا نہیں، وہ میری روٹی نہیں تھی. پھر کسی نے 9 روٹی لائی، تو کہا نہیں، یہ بھی میری روٹی نہیں تھی. تو کسی نے 10 روٹی لائی، تو کہا یہ میری. کہ جو 1 دیتا اللہ اس کو 10 دیتا ہے، یہ میں نے سنا ہے. تو یہ روٹیاں میری ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دیں گے تو میرے پاس کیا بچے گا. امی نے مجھے 10 روپیہ پاکٹ منی دی ہے، اس میں سے اگر میں 5 روپیہ دے دوں تو پھر میرے پاس کیا بچے گا. تو دینے والے بنے. کیا کریں؟ دینے والے بنے. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرو اور اپنے مریضوں کی صدقات کے ساتھ دوا کرو. کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، میرے استاذہ اکثر کہتی ہے، کوئی اگر آ کے کہتا نا میرا بچہ بیمار ہے، تو آپ کہتے اس کے ہاتھ سے صدقہ کروا دو، صدقہ دلوا دو. سمجھ ہے؟ تو صدقہ جو ہے اپنے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے نا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو اس کے ہاتھ سے نہیں، ہم اس کے نام سے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن استاذہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے دلوا دو. سمجھ رہے ہیں؟ بے شک صدقہ جو ہے وہ آفتوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور یہ تمہاری عمروں میں، نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے ہی پیسہ دلوائیں. جیسے کوئی غریب ہے، کوئی کسی کو دینا ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو دیا، بیٹا یہ فلاں انکل کو دے دو،
ان کے ساتھ ہم ہیں، اس کو پکڑ کر بیٹا یہ فلاں بہن کو دے دو، سمجھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ ہمیں دینا ہے، ہمیں دینا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، نیکیوں کو بھی بڑھاتا ہے صدقہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ جلدی کرو، کیونکہ مصیبت صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی. ہم سوچتے ہیں کہ جب مصیبت آتی تو وہ ہمیں صدقہ یاد آتا ہے، جلدی سے صدقہ دے دوں. نہیں، مصیبت آنے سے پہلے روز ہی صدقہ دے دیا کرے. صبح اٹھے پہلا ہمارا کام صدقہ نکالنے کا ہے، بھلے 1 روپیہ، بھلے 2 روپیہ، سمجھ رہے ہیں، بھلے تھوڑا سا چاول، تھوڑا سا آٹا، تھوڑا گیہوں، جو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم صدقہ پہلی فرصت میں نکالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صبح کو صدقات کرنا آفتوں کو بھگا دیتا ہے، آفت کو بھگا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جلدی صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ مصیبت کو پھلانگ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صدقے کی طفیل 70 برائیوں دور ہوتی ہے، صدقہ 70 برائیوں کو دفع کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے. اب بری موت کیا ہوتی ہے؟ خودکشی کر کے مر جانا، یہ بری موت ہے نا. تو ایمان والی موت ہر انسان چاہتا ہے نا، کلمہ پڑھتے ہوئے میں رخصت ہوں، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم صدقہ خیرات خوب کرنے والے بنیں، اللہ کے راستے میں خوب دینے والے بنیں، ہے نا، تاکہ بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں ہمیں چھو نہ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. ہم سوچتے ہیں کہ میں دے دوں گی تو میرے پاس کیا بچے گا، کبھی یہ نہ سوچیں، کبھی نہ سوچیں. جو ہے اس میں سے ہم نکالنے والے ہیں، اللہ ہمیں اس کی برکتیں ضرور دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور نیک توفیق عطا فرمائے صدقہ خیرات کرنے کے اللہ کے راستے میں. آمین یا رب العالمین.